بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی، میں خود ان سے بات کر لیتا۔ ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں، وہ اپنی راہ خود بنانا چاہتی ہے تو بنانے دو۔ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہارے لیے کوشش کروں گا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، تم اپنی تعلیم کی طرف دھیان دو، اور اب رکشہ پکڑو اور اپنے گھر جاؤ، ندیم نے تلخ سے کہا۔ تو وہ چند لمحے بیٹھی رہی، پھر اٹھ گئی۔ تب میں نے کہا، تمہارے پاس میرا خیال ہے کوئی پیسے نہیں ہیں، کیسے جاؤ گی گھر؟ بس میں چلی جاؤں گی، اس نے بڑھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ، میں نے اسے بلایا، اپنے ملاقاتی کارڈ پر موبائل نمبر لکھا اور پھر چند بڑے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، مجھ سے رابطہ رکھنا یا پھر میں ندیم کو بتا دوں گا۔ ادھر دیکھو میری طرف، ندیم نے پیار سے کہا تو اس نے ڈگمگائی ہوئی آنکھوں سے مسکراتے ہونٹوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہنس دی۔ میں نے ندیم کہ شجاع بھائی آپ اسے ڈراپ کر دیں۔ ہم کچھ دیر بیٹھے رہے۔ ندیم کے بھائی کے آ جانے پر ہم اٹھ گئے۔ سلمیٰ کو میں نے اس کے گھر کے نزدیک ڈراپ کیا اور فلیٹ پر آ کے اطمینان سے سو گیا۔ میری آنکھ فون بیل بجنے سے کھلی۔ سیل فون میرے سرہانے پڑا ہوا تھا۔ میں نے نمبر پڑھے تو حسن کے گھر کے تھے۔ میں نے فون آن کر کے ہیلو کہ تو حسن بولا، تمہیں یاد ہے کہ آج آئی جی سے ملنا ہے؟ بالکل یاد ہے، میں نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اب پروگرام یہ ہے کہ تم میری طرف آؤ گے، عامر بھی یہیں آ جائے گا، حسن نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں آ جاؤں گا، میں نے جان چھڑانے والے لہجے میں کہا۔ آ جاؤں گا نہیں، بس آ جاؤ جان جی، ناشتہ ادھر ہی کرنا۔ اب اٹھ جاؤ، ناشتہ ادھر ہی کرنا، حسن نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ میں اٹھ گیا۔ بس کچھ دیر میں جاؤں گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ میں دوبارہ نہیں سو سکتا تھا، اس لیے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ حسن ناشتے کی میز پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ نئے بھائی اور بچوں سے ملنے کے بعد اس کے پاس جا بیٹھا۔ جلد ہی ناشتہ لگا دیا گیا۔ آئی جی سے ملاقات میں وہی کچھ ہوا جو میرے ذہن میں تھا، بس نشستیں برخاستیں والی بات تھی۔ انہوں نے ہماری بات بڑے غور سے سنی اور پھر مختلف قانونی پہلوؤں واضح کر کے بات ہم پر ہی چھوڑ دی۔ حتمی طور پر ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر متعلقہ تھانے کو کہہ دینے اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروا دی گئی۔ واپسی پر حسن نے دھیمے لہجے میں کہا، شجاع تم ٹھیک کہتے ہو، جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے۔ میں تو آپ لوگوں کو پہلے ہی کہہ رہا تھا، مگر سیکیورٹی بھی تو ضروری ہے، عامر نے کہا۔ عامر، میں نے اس حد تک سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کا خلوص اور جذبات ہی میرا حوصلہ ہیں، مگر پھر بھی میں چاہوں گا کہ مجھے اپنے طریقے سے کچھ کرنے دیا جائے، میں سب سنبھال لوں گا۔ خیر، ہم تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے، حسن نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ہاں، اب تم فلیٹ میں نہیں رہو گے، تمہارے لیے میں نے مین روڈ پر ایک پورشن کا بندوبست کر دیا ہے۔ نیچے فرم کا دفتر ہے، اوپر تم رہو گے، میں بندے بھجوا دوں گا، عامر بولا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حسن نے کہا، اس طرح یہ خاصا محفوظ رہے گا۔ یوں ہی باتوں میں ہم حسن کے گھر آ پہنچے۔ وہاں میں دوپہر تک رہا اور کھانا کھا کر ہی نکلا۔ میرا رخ گوال منڈی کی طرف تھا، جہاں مجھے آصف چودھری سے ملنا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا اور ہم اکٹھے ہی کالج تک پڑھے تھے۔ میں ہی نہیں، ہمارا پورا گروپ اس کی دلیری کو مانتا تھا۔ ہمارے گروپ میں اس کا کام ہر مسئلے کو فیس کرنے کا تھا، جبکہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو سامنے آئے بغیر اپنا کام کر جاتے تھے۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا مجھے اس سے ملے ہوئے، تاہم اس کے بارے میں خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی تھیں۔ چند ماہ پہلے اس نے مجھے فون کر کے کچھ معلومات چاہی تھی جو میں نے دے دی تھی۔ پھر اس کے بعد میرا اس کا رابطہ نہیں رہا تھا۔ کالج سے نکلنے کے بعد سارا گروپ ہی بکھر گیا تھا، جس کو جو میدان ملا ادھر نکل گیا، مگر آصف چودھری ایک خاص ڈگر پر چلتا ہوا اتنا آگے نکل گیا جہاں سے واپسی کا راستہ ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ ایک مخصوص علاقے ہی میں نہیں بلکہ سیاسی اور تجارتی ایوانوں میں طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ذہنی طور پر میں اس قدر شدت کے خلاف تھا۔ نوجوانی کے دنوں میں جو کر لیا سو کر لیا، لیکن طاقت کا نشہ بھی مکڑی کے جال کی مانند ہوتا ہے کہ جو اس میں پھنس گیا پھر نکلنے کی راہ نہیں رہتی۔ یہ الگ بات ہے کہ طاقت کا روپ کون سا ہے۔ میں انہی خیالوں میں بھٹکتا ایک بینچ مارکا ہوٹل کے سامنے جا پہنچا۔ وہاں مجھے مخصوص چہروں میں سے کسی ایک کی تلاش تھی۔ اس ہوٹل کا مالک مجھے اچھی طرح جانتا تھا، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اس کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی تھی۔
اور پھر ہم بھی دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہاں رکتے ہی مجھے ماضی کی بے ساختہ یاد آ گئی۔ جیب میں ایک دھیلا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن روٹی کی کبھی فکر نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں لمبا ادھار چلتا، طالب علمی کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا۔ میں نے گاڑی ایک طرف کر کے بند کر دی۔ میں ایک نظر میں اس ہوٹل میں موجود لوگوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان سا لڑکا بیٹھا تھا، تبھی اس سے ذرا فاصلے پر ایک بوڑھے شخص پر نظر پڑی۔ میں نے بہت غور سے دیکھا تو اس کی توجہ بھی میری طرف ہو گئی۔ وہ بھی میری طرف ٹٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں اس کے نزدیک پڑی پلاسٹر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب وہ بولا، تمہارا چہرہ دیکھا بھلا سا لگتا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام شجاع ہے، تایا برکت، میں نے کہا تو وہ بھڑک اٹھا، پھر انتہائی خوشی سے بولا، اوئے تو بھئی چنگا بھلا بھائی بن گیا ہے، اتنے عرصے بعد تجھے دیکھا ہے، کیسا ہے تو؟ اس نے پوچھا، آصف سے ملنا ہے مجھے، میں دھیرے سے بولا۔ خیریت ہے نا؟ تایا برکت کا لہجہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ بالکل خیریت ہے، میں اس سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں بیتی یادیں امنڈتی چلی جا رہی تھیں۔ یہی تایا برکت کبھی یہاں ہیڈ ویٹر ہوا کرتا تھا، اس نے کس طرح ہماری خدمت نہیں کی تھی۔ مجھے ملائی کھانے کا شوق ہوتا تھا اور تایا برکت اکثر رات کے کھانے پر مجھے ملائی رکھ کر چھوڑتا تھا۔ میں تایا برکت کے چہرے پر گزرے دنوں کے اثرات دیکھ رہا تھا، خاصا کمزور لگ رہا تھا۔ اس کا فون نمبر نہیں ہے میرے پاس؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں ہے، اسی لیے تو یہاں بھٹکتا پھر رہا ہوں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ تو اس نے میرا موبائل نمبر لے کر کاؤنٹر پر موجود لڑکے کو دیا۔ لڑکے نے نمبر ملایا۔ چند لمحوں بعد رابطہ ہو جانے پر دو چار باتیں کہیں، جس کا ایک لفظ بھی مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ میں تایا برکت سے باتیں کرنے لگا۔ 2-3 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرا موبائل جاگ اٹھا۔ دوسری طرف آصف تھا۔ ابے کہاں ہے تو؟ اس نے انتہائی شوق لہجے میں کہا۔ تیرے علاقے میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، میں نے سرسراتے ہوئے کہا۔ اب اپنا علاقہ بہت وسیع ہو گیا ہے، میں گاڑی بھیجتا ہوں، میرے پاس ہے گاڑی، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تو پھر یہ فون کاؤنٹر پر موجود جو کوئی بھی ہے اسے دے، آصف نے جلدی سے کہا۔ تو میں نے فون اس نوجوان کو دے دیا۔ اس نے دوسری طرف سے چند لمحے سنا اور پھر فون میری طرف بڑھا دیا۔ لائن آف ہو چکی تھی۔ میں نے فون بند کر کے جیب میں رکھا تو وہی نوجوان کاؤنٹر سے نکل آیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک بڑے سے مکان کے باہر جا رکے۔ یہاں پہلے ہی سے ایک پنجر وگڑی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی گاڑی پارک کی اور اس نوجوان کے ساتھ اس مکان میں چلا آیا۔ سامنے ہی کرسیوں پر بیٹھے لوگ ہمیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ میرے ساتھ آئے نوجوان نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آصف بھائی کے پاس لے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ ان میں ایک بھاری مونچھوں والے نے میرا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، آئیں جی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور میں اس کے پیچھے چند راہداریاں عبور کر کے اوپری منزل پر کچھ ہی دیر بعد آصف کے سامنے تھے۔ اس کے چہرے پر پختگی آ گئی تھی۔ وہ معصومیت جو کبھی اس کے چہرے کو روشن رکھتی تھی اب کرختی میں بدل گئی تھی۔ مجھ پر نظریں پڑتے ہی وہ اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ کافی دیر گلے لگے رہنے کے بعد اس نے مجھے چھوڑا اور انتہائی خوشی اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے یوں آن ملو گے۔ یار، زندگی میں لوگ ملتے بچھڑتے ہی رہتے ہیں، کیا ہوا جو ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ نہیں ملے؟ بس یار، کیا بتاؤں۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا اور پھر بولا، بیٹھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ تب میں نے وہاں موجود دوسرے شخص پر غور کیا۔ وہ خاصے ڈھیل ڈول والا شخص تھا، بھاری مونچھوں کے ساتھ، باروب چہرہ، سفید کاٹن شلوار کے ساتھ وہ خاصا جچ رہا تھا۔ آصف نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ٹھیک ہے شاہ جی، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن میں نے جو کہا ہے میں اتنا ہی لوں گا، میں دینے کو تیار ہوں مگر… وہ کہتے کہتے جھجک سا گیا۔ کام تمہاری مرضی کا، اور آصف نے جلدی سے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ اس نے جلدی سے کہا اور جیب سے ایک گڈی نکال کر بولا، یہ پیشگی ہے اور تصویر میں تمہیں دے چکا ہوں۔ کام صاف طریقے سے ہو گیا تو جو ڈن ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ میرا حوالہ کہیں بھی نہ آئے۔ وہ تسلی چاہ رہا تھا، تبھی آصف نے کہا، اور شاہ جی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں قدرے غصہ جھلک رہا۔ تو وہ شاہ جی گھبراتے ہوئے اٹھ گئے۔ آصف بیٹھا رہا اور اس سے ہاتھ ملا کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ شاہ جی کب کمرے سے گئے۔ ہم یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کافی سارے لوازمات کے ساتھ سوڈا آ گیا۔ تو آصف نے پوچھا، میری یاد کیسے آ گئی؟ تمہاری ضرورت پڑنے پر، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ تو وہ ہنس دیا۔
تب میں نے مختصر سے انداز میں اسے ساری بات کہہ دی۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہما۔ اس نے معنی خیز لہجے میں فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، میں فقط یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ میں خود معلوم کر لیتا، لیکن مجھے سلیم فرانی کو بھی جواب دینا ہے۔ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے فیصلے پر کتنا بھیانک خمیازہ بھگتا ہے۔ میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ تو اب فکر نہ کر، تیری طرف اب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اس نے اسفاق لہجے میں دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو میں جلدی سے بولا، لیکن میں کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، یہ بات دھیان میں رہے۔ اوکے۔ پھر اپنا موبائل نکال کر نمبر پیش کرنے لگا۔ رابطہ ہو جانے پر کرخت لہجے میں بولا، وہ اداکارہ ہما ہے نا، میرے دوست شجاع پر حملہ کروا رہی ہے۔ اسے بتا دو کہ وہ صرف شوبز رپورٹر نہیں، میرا جگری یار ہے۔ یہ بات اسے اچھی طرح سمجھا دینا۔ اس نے بس حکم دیا اور پھر فون آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر چند لمحے سوچ کر پھر سے نمبر پیش کرنے لگا۔ رابطہ ہو جانے پر اس نے میرے اخبار کا نام لیتے ہوئے کہا، اس کا ایڈیٹر سلیم فرانی ہے، ذرا اسے چیک کرو۔ وہ شاید کچھ اور کہتا، لیکن میں نے جلدی سے کہا، نہیں آصف، بند کر دو فون۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہ میرا شکار ہے اور اس کے ساتھ صرف میں نے کھیلنا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تو اس نے فون پر دوبارہ کچھ نہ کرنے کی بابت کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر ہم میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، تب میں نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، اور سناؤ، آج کل کہاں کہاں تک اڑانے ہیں؟ میرے اس طرح کہنے پر وہ ذرا سا مسکرایا اور پھر باتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ یہ سلسلہ اس قدر پھیلا کہ وہ پھر وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ اس وقت سورج ڈھل رہا تھا جب میں اس کے ہاں سے نکلا۔ آصف چودھری سے ملاقات میرے لیے عجیب سا تاثر لیے ہوئے تھی۔ اس تاثر کو میں کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ لاشعوری طور پر میں اپنا اس سے موازنہ کرتا چلا گیا۔ جب ہم سے الگ ہوئے تھے، وہ کسی اور راہ کا راہی بن گیا، جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ اور نہیں تھا، جبکہ میں نے روشن راہوں کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن ہم میں مشترک بات یہی تھی، لڑنا دونوں ہی کو پڑ رہا تھا۔ وہ اسلحہ اٹھائے ہوا تھا، جبکہ میں قلم سے اپنی جنگ جاری رکھے ہوا تھا۔ اصل میں ہمارا نظام ہی کچھ اس طرح کا بن گیا ہے، ہمیں لاشعوری طور پر ایک ان دیکھی جنگ میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ نت نئی طاقتیں ہم پر مسلط ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہم ان سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اس طرح ہارتے ہیں کہ باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے اپنی روشن راہوں میں محبتوں کا فروغ ہی چاہا تھا، لیکن انہی چند دنوں میں میرے چلتے گئے کہ جنہیں میں اب تک ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کر پایا تھا۔ جو ہو رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ، مگر یہ سب کچھ مجھ پر مسلط کر دیا گیا۔ مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ میں نے اگر انہی کی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا تو مجھ میں اور آصف میں کچھ فرق نہیں رہ جائے گا۔ میں نے اپنے اندر کے وحشی پن کو کسی طرح بھی جاگنے نہیں دیا، جسے برسوں پہلے میں نے سلا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میرے ان دیکھے دشمن چاہے گولی کی زبان میں ہی بات کرتے ہیں، لیکن میں انہیں بہترین انسانی رویے کی صورت میں جواب دوں گا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تب اس کی بنیاد پر میرا آئندہ لاہے عمل ہوگا۔ انہی خیالات کے تانے بانے بنتا میں ندیم کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس وقت اپنے گھر جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، ورنہ ڈاکٹر نے تو مجھے 2 گھنٹے پہلے چھٹی دے دی تھی، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ مگر ابھی تمہارے زخم تو، میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، ان کی پٹی تو روز ہوگی، وہ میں آ کر کروا جایا کروں گا۔ ندیم جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ پھر اس کے بھائی سے کہا، سامان وغیرہ گاڑی میں رکھو۔ مختصر سامان ذرا سی دیر میں اکٹھا ہو گیا۔ میں ندیم کو سہارا دے کر باہر گاڑی تک لے آیا، پھر وہ مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی کچی آبادی میں تھے جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ نہ جانے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسے ہی میں مین سڑک سے آبادی میں جانے والی کچی سڑک پر اترے تو اچانک ندیم بولا، شجاع بھائی، ہم ایسی ہی غریب بستی میں رہتے ہیں، اور میں، آگے کچھ مت کہنا، محلوں میں رہنے والے کسی بددیانت، کرپٹ اور بے غیرت شخص سے اس بستی کے غریب ترین مگر مخلص شخص کی قدر میرے نزدیک زیادہ ہے، سمجھے تم؟ اور یہ جو تم نے خود پر غریبی کا خود ساختہ لیبل چپکا لیا ہے، وہ اپنے تئیں احساس کمتری کو اپنے کندھوں پر لادے پھر رہے ہو، اتار دو اسے۔ تم کتنے اچھے انسان ہو، اس کو دیکھو، یہی تمہارا معیار ہونا چاہیے۔ یکدم ہی میں جذباتی ہو گیا اور میں نے اچھی خاصی تقریر جھاڑ ڈالی۔ ندیم کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، سوری شجاع بھائی، آپ کی عزت میرے دل میں۔ ندیم، عزت ہمیشہ دل سے کی جاتی ہے، اور اس کا اظہار لفظوں میں نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑو اس چکر کو،
اب بتاؤ کدھر مڑنا ہے؟ میں نے دوراہے پر گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے مجھے راستہ بتانے لگا۔ جلد ہی ہم ایک گھر کے سامنے جا رکے جس کا گیٹ لکڑی اور لوہے کی پتری سے بنا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک چھوٹے سے صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بوڑھے ماں باپ خوش تھے۔ ندیم کا ایک چھوٹا بھائی اور پھر اس کے بعد ایک بہن تھی۔ یہ چھوٹا سا کنبہ قدرے عزت کی روٹی کھا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر ان کے درمیان بیٹھا رہا اور پھر اجازت چاہی۔ نہیں بھائی، آپ کھانا کھا کے جائیں گے، اس کی بہن نے کہا، جس کا لہجہ مؤدب ہونے کے ساتھ قدرے شوخ تھا۔ میں ہنس دیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر مجھے اپنی بہن یاد آ گئی۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پکایا کیا ہے؟ وہ آنکھیں گھما کر بڑے لاڈ سے بولی، دال چاول بنائے ہیں، مگر آپ کے لیے بھائی سے کچھ منگوایا ہے۔ میں دال چاول ہی کھاؤں گا، اور جو کچھ تم نے منگوایا ہے وہ تم ہی کھانا۔ اب جلدی سے لے آؤ، بھوک لگی ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر ندیم ہنس دیا۔ اس لمحے مجھے اس قدر خوشی کا احساس ہوا کہ کوئی الجھن، کوئی پریشانی جیسے تھی ہی نہیں۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، تب میں نے کسی کا ذکر کیے بغیر اسے بے خوف ہو جانے کا کہا اور ڈھیروں حوصلہ دے ڈالا۔ پھر میں ان سے رخصت ہو کر اسٹوڈیو کی طرف نکل پڑا۔ اس رات خلاف معمول اسٹوڈیو میں خاصی رونق تھی، کسی فلم کا محورت تھا۔ میں گاڑی پارک کر کے یوں ہی ہلکے قدموں سے ٹہلتا ہوا اندر کی جانب جانے لگا تو ایک درمیانے سے قد کے نوجوان سے لڑکے نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے پیارانی سی جین اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والوں میں سے نظر آ رہا تھا جو درمیانے درجے کی اداکاروں کے سیکرٹری ہوتے ہیں۔ ایسے لڑکے دوسری اداکاروں کے بارے میں معلومات دینے میں بڑے خود کفیل ہوتے ہیں، اور جن کے وہ سیکرٹری ہوتے ہیں انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے اہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن صحافی طبقہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ پہلے ہی دن گوندل نے مجھے یہ بات سمجھا دی تھی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تو اس نے بڑے ادب سے قدرے جھکتے ہوئے مسافے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے سلام کا جواب دیا تو وہ بڑے محتاط لہجے میں بولا، سر جی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ پھر چند لمحے بعد سوچنے والے انداز میں کہا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میرا خیال ہے ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ جی سر جی، بالکل فرسٹ ٹائم۔ میں جی میڈم زارا کا سیکرٹری ہوں۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اپنی بات کاری کا ری ایکشن میں میرے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کی، کوئی تاثر نہ پا کر پھر وہ محتاط لہجے میں بولا، میں بڑی دیر سے آپ کی راہ تک رہا تھا۔ کوئی خاص بات؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ مجھے قدرے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں اس انداز سے ملا تھا۔ جی وہ آپ سے میڈم زارا ملنا چاہتی ہیں، اس نے کہا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ وہ اس کے لیے زارا اور ہما اس وقت ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں، اور ایک کا دشمن دوسری کا دوست تصور کیا جاتا تھا۔ ان دونوں میں کسی حد تک یہی خیال کیا جاتا تھا۔ آئے دن ان کی چپکلش سے باتیں، بہت خوشی ہوگی مجھے ان سے مل کر۔ کہاں ہیں وہ؟ میں نے پوچھا تو وہ کھل اٹھا، جلدی سے بولا، وہ ابھی آئیں گی جی، محورت پر اس فلم کی وہی ہیروئن ہیں، لیکن انہوں نے آپ سے گھر پر ملنے کی خواہش کی ہے، ویسے آپ ان سے بات کر لیں۔ اس نے میرے سیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر نمبر دہرانے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سیل پر نمبر پش کرتے ہی جیسے ہی بیل گئی میں نے فون اسے تھما دیا۔ وہ دوسری طرف غور سے سننے لگا، پھر رابطہ ہوتے ہی میرے متعلق بتانے لگا۔ چند لمحوں بعد فون مجھے دے دیا۔ جی بات کریں۔ میں نے فون کان سے لگا کر ہیلو کہا تو دوسری سمت سے انتہائی مخمور سی آواز میں زارا بولی، زہ نصیب کہ ہم نے آپ کی آواز سنی، یہ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ میں آپ سے ملنے کا شرف حاصل کروں گی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ آپ جب چاہیں اور جہاں چاہیں ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں ابھی کچھ دیر بعد اسٹوڈیو آؤں گی، آپ سے ملوں گی، لیکن حسرت کہ شاید کوئی تفصیل سے بات نہ ہو پائے۔ آپ مجھے حکم دیں، کوئی ڈنر، کوئی لنچ؟ ایسے اہتمام کی ضرورت نہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ اس وقت مصروف ہوں گی، باقی باتیں پھر کسی وقت صحیح۔ جی اوکے، میں خود ہی آپ کو کال کر دیا کروں گی، اس نے کہا تو میں نے فون بند کر کے اس نوجوان کو دیکھا جو میری طرف بڑے مسرور انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر اس سے ہاتھ ملایا اور آگے بڑھ گیا۔ دراصل مجھے کچھ فاصلے پر گوندل نظر آ رہا۔ وہ میرا دوست تھا، لیکن ہما کے ساتھ ہونے والی چپلش کے بعد وہ مجھ سے متنفر ہو گیا تھا۔ ظاہری بات ہے اس کی مجبوریاں رہی ہوں گی۔ وہ اپنے رویے سے مجھے یہ باور کرا چکا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے پروفیشن سے مخلص ہے، اور میں اس بات کو مانتا تھا کہ بندے کو اپنے پروفیشن سے مخلص ہونا چاہیے۔ وہ ایک رپورٹر سے باتیں کرنے میں مگن تھا،
کہ میں نے ان کے قریب جا کر اونچی آواز سے سلام کہہ دیا۔ گوندل نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر بڑے اچھے انداز سے ملا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کہتا وہ بولا، شجاع نظر نہیں آ رہے ہو، ویسے تم نے میرا آڈیشن دیکھا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ ہما کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا۔ میں نے اس کے بارے میں، میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے اس رپورٹر سے معذرت چاہی اور مجھے لے کر ایک طرف بڑھ گیا۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے ہما کے بارے میں اچھا ہی لکھا ہے، لیکن یہ جو افواہ گردش کر رہی ہے کہ تم پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ان کا تعلق ہما سے قطعاً نہیں ہے۔ وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتی۔